الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وفی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے. اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے. دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور راہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام محترم مکرم معزز علماء کرام، قراء حضرات، ائمہ حضرات، حاضرین محفل، سامعین مکرم، انتہائی محترم بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 21 مئی سن 2005 کو دوسری مرتبہ آپ کی اس مسجد الفاروق والسال انگلینڈ میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت میسر آئی ہے. دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. بلند آواز سے کہہ دیں. آپ کو پچھلی دفعہ میری گفتگو کا انداز، عنوان اور پیغام سب یاد ہوگا کہ زندہ دل آدمی ہوں، زندہ دل مجمع چاہتا ہوں. میں نے 6 نمبر نہیں سنانے کہ آپ نیچے سر کر کے بیٹھ جائیں اور بس سنتے رہیں. وہ ایک الگ عنوان ہوتا ہے، اور کسی خطیب کی خطابت یا کسی مقرر کی تقریر وہ ایک الگ عنوان ہوتا ہے. تو جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں نا
کہ مقرر، خطیب، واعظ، مبلغ ایسی گفتگو کرے کہ بس ہمارے جذبات کے سمندر کی تہ تک غوطہ لگائے اور ہیرے موتی اٹھائے ہماری جھولی میں رکھ دے. تو خطیب بھی چاہتا ہے ایسا حشاش بشاش مجمع نظر آئے، چمکتے دمکتے چہرے نظر آئیں جن میں پریشانی، پشیمانی، حیرانی ٹپکتی نظر نہ آئے، بلکہ خوش و خرم بیٹھے ہوں، حشاش بشاش بیٹھے ہوں. تو دل بھی کھل اٹھتا ہے، دماغ بھی کھل اٹھتا ہے. اس لیے صرف دو باتوں کا خیال. ایک تو جب بھی میری زبان پر سرور کونین، ساقی کوثر، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی جب بھی میری زبان پر آئے تو سب کہا کرو پیار سے، محبت سے، مربت سے، چاہت سے، عشق سے، لگن سے صلی اللہ. کہتے ہیں نا جب بھی نبی کا نام آئے تو امتی پہ لازم ہے کہ درود و سلام آئے، اور اس سے محفل میں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمیں تو بولنے کا ثواب ملتا ہے، تم بھی اگر کبھی کبھی ہمارے ساتھ بول پڑو گے تو تمہیں بھی ثواب زیادہ مل جائے گا. اور دوسری بات کہ جب بھی میری گفتگو کا کوئی حصہ، کوئی چیپٹر، کوئی پہلو، کوئی سٹیپ، کوئی انداز، کوئی جملہ اچھا لگے اور دل کے دروازے پہ دستک دے تو پھر کنڈی کھول کر سبحان اللہ ضرور کہہ دینا، تاکہ میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ محظوظ ہو رہے ہیں. اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، بلا تمہید کے میرے ذہن میں عنوان کچھ اور تھا، اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس مسجد الفاروق کے نام کو دیکھ کر آپ کو فاروق کی عظمت بتائی تھی. تو کل انشاءاللہ مسجد ابو بکر، مدرسہ ابو بکر میں عصر کے بعد بیان ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ میں شان ابو بکر بتاؤں گا. تو آج مجھے ذمہ لگایا گیا کہ میں چند اصلاحی پہلو کی ایک دو ٹوٹی پھوٹی باتیں عظمت انسان پر اور غفلت انسان پر وہ آپ کے گوش گزار کروں. میرے دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پوری کائنات کی لاکھوں کروڑوں انواع و اقسام کی مخلوقات میں سے چن کر ہم سب کو انسان بنا دیا. کہہ دو الحمدللہ. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں. وہ رب چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، وہ چاہتا کوئی پرندہ بنا دیتا، وہ چاہتا کوئی درندہ بنا دیتا، کوئی چوپایا دوپایا بنا دیتا، اڑنے یا رینگنے والا کیڑا مکوڑا یا مکھی یا مچھر بنا دیتا. اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا کہ تو نے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا، حیوان اور جانور کیوں بنا دیا. تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ساری کائنات میں سے چن کر ہم سب کو صرف انسان نہیں بلکہ انسان بنا کر ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنا کر ساری کائنات کا امام بنا دیا. اور پھر انسانیت سے پوری کائنات بھری پڑی ہے. کوئی ہندو ہے تو بھی انسان، کوئی یہودی ہے تو بھی انسان، کوئی عیسائی ہے تو بھی انسان، کوئی سکھ ہے، بدھ مت ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، بدتی ہے، مشرک ہے تو بھی انسان. لیکن اللہ نے مجھ پر اور آپ پر ایک اور اس سے بھی بڑا احسان، انعام، اکرام، اعزاز، عطا، عنایات و عطا، جود و سخا کی انتہا کر دی کہ اس نے ساری کائنات کی انسانیت میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا دیا.
یہ دونوں احسان اتنے بڑے لازوال و باکمال و بے مثال ہیں کہ اگر ان کی گہرائی میں ہم اتر پڑیں تو بڑی عظمت و رفعت و منقبت ملتی ہے. کہ آپ توجہ کریں کہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنا کر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ فرماتے میرا بندہ اپنی خلقت آمد بعثت پہ غور کر، تجھے میرے احسانوں کا پتہ چلے گا اور قدر ہوگی کہ میں نے ساری کائنات بنائی تو انداز اور تھا، لیکن جب تیری ذات بنائی تو انداز بدل دیا. میں نے جب ساری مخلوقات پیدا کی تو میرا انداز اور طریقہ کار اور تھا، لیکن جب بنی نوع انسان کو بنایا تو میں نے طریقہ ہی بدل دیا. اللہ وہ کیسے؟ فرمایا قرآن پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو. اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، قرآن کہتا ہے اللہ نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بنتی گئی. کائنات کے رب فرماتے ہیں میں نے زمینوں کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بن گئی. میں نے آسمانوں کو کھڑا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ کھڑے ہو گئے. میں نے زمین پہ نباتات و جمادات لگائے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ اگ پڑے. میں نے زمین پہ درندے پرندے چرندے جانور چوپائے دوپائے پیدا کر دیے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بن گئے. میں نے زمین پہ پہاڑ کھڑے کرنا چاہے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ کھڑے ہو گئے. میں نے آسمان پہ سورج چاند ستارے سیارے نجوم و کواکب لگائے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ لگ کر چمکنے دمکنے لگ گئے. میں نے کائنات میں جنات کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ آگ سے پیدا ہو گئے. میں نے کائنات میں ملائک کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ نور سے پیدا ہو گئے. لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی، میں نے تجھے کن کے اشاروں سے نہیں بنایا بلکہ خلقتہ بیدیا. ساری کائنات بنائی تو کن کے اشاروں سے، لیکن جب تجھے بنایا تو اپنے مقدس ہاتھوں سے. اور صرف بنایا نہیں بلکہ تجھے ایسا سنوارا، ایسا سینچا، ایسا خوبصورت بنایا کہ تیرے اوپر میں نے اپنی قدرت کے نظارے دکھا دیے کہ میں نے اتنا خوبصورت تجھے بنایا کہ پوری کائنات میں تو میری کاریگری کو دیکھتا نہیں، میری انداز قدرت اور انداز خلقت کو دیکھتا نہیں کہ میں نے اربوں کھربوں انسان پیدا کیے. ناک تو سب کی ایک جیسی، آنکھیں تو سب کی ایک جیسی، جبین تو سب کی ایک جیسی، ہونٹ تو سب کے ایک جیسے، دانت تو سب کے ایک جیسے، قد و قامت اور ہاتھ تو سب کے ایک جیسے، پاؤں تو سب کے ایک جیسے، بال تو سر کے ایک جیسے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک جیسا بنا کر بھی ایسی کاریگری کا ماڈل دکھایا کہ ایک جیسا بنا کر بھی ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا. کیوں؟ کہ پتا چلے باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، ماں کون ہے، بیوی کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کاریگری کا نظام اس لیے دکھایا کہ ساری کائنات اگر مکس بھی ہو جائے میں ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتا. صرف یہ نہیں کہ میں نے شکلیں ایک جیسی بنا کر ایک دوسرے سے ملنے نہیں دی، بلکہ تو غور کرے گا تو میں نے شکل سے شکل نہیں ملنے دی، میں نے عقل سے عقل نہیں ملنے دی، میں نے گفتگو سے گفتگو نہیں ملنے دی، میں نے عادت سے عادت نہیں ملنے دی، میں نے چال سے چال نہیں ملنے دی، میں نے ذہانت سے ذہانت نہیں ملنے دی، میں نے سوچ سے سوچ نہیں ملنے دی. میں نے تیری ہر چیز کو ڈفرنٹ رکھا. باپ کی سوچ کچھ ہے تو بیٹے کی کچھ ہے، ماں کی سوچ کچھ ہے تو بیوی کی کچھ ہے، بہن کی سوچ کچھ ہے تو بیٹی کی کچھ ہے. اللہ فرماتے میں نے ایسا نظام تیرے اندر فٹ کر دیا کہ ایک جیسا بنا کر بھی ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا. یہ پہلا احسان کہ میں نے تجھے بنایا کن کے اشاروں سے نہیں، خلقتہ بیدیا. ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی مگر تجھے اپنے ہاتھوں پیاروں سے بنایا. پھر اس سے آگے چل، پہلا سٹیپ. اللہ فرماتے ہیں دوسرے سٹیپ پہ غور کر کہ میں نے کائنات اور بھی بنائی. پوری دنیا میں نے بڑے حسین جانور بھی بنائے، بڑے حسین، توجہ میری طرف، بڑے حسین پرندے بھی بنائے، بڑے حسین میں نے پھول بھی بنائے، بڑے حسین و جمیل میں نے درخت بھی بنائے، بڑے حسین و جمیل میں نے پہاڑ و پربت بھی بنائے، بڑے حسین میں نے چاند اور ستارے بھی بنائے. لیکن تورات پر، انجیل پر، زبور پر، قرآن پر، صحائف پر، آسمانی کتابیں پر، وہی پہ غور کر. میں نے کہیں پہ کسی کی تعریف نہیں کی کہ میں نے سورج کو حسین بنا دیا، میں نے چاند کو حسین بنا دیا، میں نے ستاروں کو حسین بنا دیا، میں نے پہاڑوں کو حسین بنا دیا، میں نے پرندوں کو حسین بنا دیا، یا میں نے کہا ہو کہ میں نے پھولوں کو حسین بنا دیا، یا میں نے کہا ہو کہ میں نے دریا و سمندر کی لہروں کی روانی کو حسین بنا دیا، یا میں نے فرشتوں کو حسین بنا دیا، یا میں نے کہا ہو کہ جنوں کو حسین بنا دیا. ساری کائنات بنائی، بنا کر میں نے ان کی طرف کوئی
توجہ نظر التفات ڈالی ہی نہیں، لیکن جب تجھے بنایا تو تجھے بنا کے میں رہا ہی نہیں. میں نے تیرے بنانے کے بعد صرف تیری تعریف نہیں کی بلکہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اعلان کیا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے ساری کائنات کو حسین بنایا مگر انسان کو حسینوں کا سردار بنا دیا. یہ دوسرا احسان. ساری دنیا بنائی، تو پھول کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین کہتا ہے. تو پرندوں کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین کہتا ہے. تو ہرن اور بلبل اور کوئل کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین کہتا ہے. تو چاند اور ستاروں کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین نہیں، حسینوں میں اصل، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم اور جمیلوں میں اجمل کہتا ہے کہ ساری دنیا حسین ہے مگر تو حسینوں کا سردار ہے، سراپا ہے، حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے. ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر میں نے اپنے بندے کے چہرے میں رکھ دیا. اور پھر تیسرا سٹیپ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی آگے چل کہ ساری کائنات بنائی اشاروں سے. تجھے بنایا اپنے ہاتھوں پیاروں سے. ساری کائنات بنائی کسی کے حسن کے چرچے نہیں کیے. تجھے بنایا قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کہ میں نے اس کو حسین نہیں حسینوں کا سردار بنا دیا. اللہ فرماتے بنانے کے بعد پھر میں نے فرشتوں کو کہا، بلایا، بلا کر بٹھایا. بٹھا کر میں نے کہا فرشتوں یہ جو میں نے بندے کو پیدا کیا نا، میں اس بندے کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو دنیا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اس بندے کو پوری کائنات میں نوازوں گا. اس کو چنا ہے میں نے پوری کائنات اور مخلوقات میں. اس کو اپنی نیابت، قیادت، سیادت، نبوت، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت سب کچھ میں اس کی جھولی میں رکھ کر اسے ساری کائنات کا امام بنانا چاہتا ہوں. اب فرشتوں نے کہا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ اس انسان کو نائب بناتا ہے جو دنیا میں جا کر خون ریزی، دنگا فساد، کفر و شرک، گناہ، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، حرام سب کچھ کرے گا. اللہ اس انسان کو چن رہا ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم دن رات تیری حمد و ثنا، تیری تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح میں محو و مست و مگن رہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا نائب نہیں بناتا، انسان کو نائب بناتا ہے. کائنات کے رب فرماتے ہیں میں نے ایک جملے میں جواب دے کر، توجہ کرنا، ایک جملے میں جواب دے کر میں نے سارے فرشتوں کو مہر بلد کر دیا، سکوت و سناٹا و خاموشی اور سکتے میں مبتلا کر دیا کہ فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، خبردار جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں، جو میری نظر میں ہے وہ تمہاری نظر میں نہیں، جو میری جستجو میں ہے وہ تمہاری جستجو میں نہیں، جو میرے علم و نظر میں ہے وہ تمہارے علم و نظر میں نہیں. کیا مطلب؟ اقبال سہیل نے بڑے عجیب انداز میں اس کی ترجمانی کی کہ اقبال سہیل کہتا ہے کائنات کے رب نے کہا ہوگا فرشتوں تم جو ناز کرتے ہو اپنی عبادت پر اطاعت کر، بندگی کر، اپنی جستجو اور حمد و ثنا پر، تمہیں کیا کمال ہے کہ میں نے تو تمہیں سارے دکھوں سے پاک رکھا، تمہیں زندگی اور موت سے پاک رکھا، تمہیں بیماری اور شفا سے پاک رکھا، تمہیں دکھوں اور سکھوں سے پاک رکھا، تمہیں بیوی اور بچوں سے پاک رکھا، تمہیں ماں باپ کی خدمت سے پاک رکھا، تمہیں میں نے دنیا کے جنجالوں سے پاک رکھا، تمہیں میں نے روزی کمانے سے پاک رکھا، تمہیں میں نے کھانے اور پینے سے پاک رکھا، تمہیں میں نے چلنے اور پھرنے سے پاک رکھا، تمہیں میں نے سونے اور جاگنے سے پاک رکھا. اور تمہارا تو کام ہی صرف میری عبادت ہے. اگر تم عبادت کرتے ہو کیا کمال کرتے ہو. میرے بندے کو دیکھنا کہ میرا بندہ ساری کائنات کے دکھوں میں جنجال میں ہوگا، اسے بیوی بچوں کا دکھ اسے ہوگا، ماں باپ کی خدمت کا دکھ اسے ہوگا، بیماری شفا کا دکھ اسے ہوگا، رزق میں تنگی فراقی کا دکھ اسے ہوگا، دنیا کے جنجالوں کا دکھ اسے ہوگا. ساری کائنات کے دکھ اور سکھ میں اس کو سمیٹ کے دے دوں گا، لیکن ان دکھوں کے باوجود بھی میرا بندہ ساری کائنات سے اٹھ کر میرے در پہ آ کر سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر میری عظمت کا اقرار کرے گا. فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خبردار میرے بندے کی تذلیل نہیں کرنی، میرے بندے کی تحقیر نہیں کرنی، میرے بندے کی توہین نہیں کرنی. میرے بندے کی قدر و قیمت کا تمہیں کیا پتا. توجہ کرنا، میرے بندے کی قدر و قیمت کا تمہیں کیا پتا. تم تو اس حرام خور کو دیکھ رہے ہو نا جو ایئر کنڈیشن بنگلوں میں سو کر بھی مجھے سجدہ نہیں کرتا. میں اس مزدور و کسان کو دیکھ رہا ہوں جو پسینے میں ڈوبا ہوا ہے پھر بھی میری نماز کو قضا نہیں کرتا. تم تو اس کو دیکھ رہے ہو نا جو ہیٹر اور گیزر والے گھروں میں پڑا ہے اور گرم پانی سے وضو کر کے سردی میں اسے سجدہ نصیب نہیں ہوتا. میں اس مزدور و
किसान को देख रहा हूं कि जो ठंडा पानी अपने खेत को भी लगा रहा है और उसी ठंडे पानी से वुजू करके तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रहा है। इन्नी आलम माला तालमून, फरिश्तों खबरदार, मेरे बंदे पे इल्जाम तराशी मत करो, मेरा बंदा बड़ा कीमती है। तुम मेरी नजर से देखो, तुम मेरे इल्म से देखो, तुम मेरी फिक्र से देखो कि तुम्हारी नजर बातिल पे है, मेरी नजर हक पे है, तुम्हारी नजर झूठ पे है, मेरी नजर सच पे है, तुम्हारी नजर मुशरिक पे है, मेरी नजर मुवहिद पे है, तुम्हारी नजर काफिर पे है, मेरी नजर मुस्लिम पे है, तुम्हारी नजर बुत परस्तों पे है, मेरी नजर नूह अलैहिस्सलाम पे है, तुम्हारी नजर नमरूद पे है, मेरी नजर इब्राहिम पे है, तुम्हारी नजर फिरौन पे है, मेरी नजर मूसा पे है, तुम्हारी नजर अबू जहल पे है, मेरी नजर मोहम्मद पे है, तुम्हारी नजर अबू लहब पे है, मेरी नजर अबू बकर पे है, तुम्हारी नजर उतबा पे है, मेरी नजर उमर पे है, तुम्हारी नजर शैबा पे है, मेरी नजर उस्मान पे है, तुम्हारी नजर मरहब पे है, मेरी नजर अली पे है, तुम्हारी नजर उमैया पे है, मेरी नजर बिलाल अंगारों पे लेटने वाले काले बिलाल पे है। इन्नी आलम व माला तालम। फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो मेरे बंदे की तौहीन मत करो, मेरे बंदे की तजलील मत करो। मेरा बंदा बड़ा कीमती है। यही मेरा बंदा तो है जो मेरी इबादत भी करेगा, मेरी इताअत भी करेगा, मेरी रियाजत भी करेगा, मेरी किताब की तिलावत भी करेगा, मेरी हम्द व सना, तमजीद व तकदीस व तारीफ व तामीद व तस्बीह में मैं और मस्त और मगन भी रहेगा। सारा दिन काम करेगा, रात को मुसल्ले पे फिर भी मुझे याद करेगा। सारे दिन के दुखों में वो नमाज नहीं छोड़ेगा, बल्कि मुझे सजदा करके सुबहान रब्बियल आला कहेगा। इसी के बच्चे होंगे अपनी तोतली जबान से मेरे कुरान की तिलावत करेंगे, तो मैं अपने अजाब को रोक कर उन्हीं तोतली जबानों की कुरान की तिलावत को सुनकर उन पे रहमत की बरसात कर दूंगा। इन्नी आलम माला तालमून। फरिश्तों, मेरा बंदा बड़ा कीमती है, मैं जानता हूं तुम्हारे इल्म में भी नहीं है। और फिर चौथा स्टेप फरमाया, मेरा बंदा इससे भी आगे चल। पहला अभी मैं बता रहा हूं अजमत इंसान, आगे चल के बताऊंगा गफलत इंसान। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा सोच, मैंने तुझसे कितने वफा किए, तूने मुझसे कितने जफा किए। मेरी वफाएं देख, अपनी जफाएं देख। मैंने तुझसे क्या किया, तूने मुझसे क्या किया। मैंने तुझसे क्या मांगा, तूने मुझे क्या दिया। ये जरा अपने नजर गायर से गिरबान के बटन खोल के नहीं, तोड़ के झांक के देखना कि तुमने और हमने खुदा से क्या किया है और खुदा ने हमसे क्या किया है। चौथा स्टेप फरमाया, मेरा बंदा, जब मैंने ऐलान किया ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि फरिश्तों मैं बंदे को खलीफा बना रहा हूं, नायब बना रहा हूं दुनिया में। क़यादत, नबूवत, रिसालत, सियादत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनक़बत, अज़मत, रहमत, सब कुछ इस इंसान को दे रहा हूं। तो फरिश्तों ने एतराज किया। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने उनके एतराज के बाद ये क्या किया कि उनके दिल में तुम्हारी अजमत को बिठाने के लिए मैंने उन्हें ऑर्डर कर दिया, उसजुदू आदम, सजदा करो आदम के सामने, झुक जाओ, ताज़ीम बजा लाओ और अपने दिल में इकरार करो कि आदम और इंसान तुमसे बेहतर है। अल्लाह फरमाते, मैंने ऑर्डर कर दिया, उसजुदू आदम, झुको आदम के सामने, सजदा करो। तुमने ऑब्जेक्शन लगाया ना मेरे बंदे पर, तुमने कहा ना अल्लाह ये इस लायक नहीं, झुको अब इसके सामने। मैं तुम्हें झुकाकर इंसान की अजमत के परचम को बुलंद करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने जब ऑर्डर किया ना उसजुदू आदम, फसजदू इल्ला इब्लीस, तवज्जो करना, फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमाते हैं कि देख, सारे फरिश्ते तेरे सामने झुक गए, तुझे सजदा किया और मैंने तुझे मसजूद मलाइक बना दिया, लेकिन एक इब्लीस था, अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, एक इब्लीस था जिसने इनकार किया, तकब्बुर किया और वो काफिरों की लिस्ट में पहुंच गया। अल्लाह फरमाते हैं, जरा गौर करना, अब इस चौथे स्टेप पे बड़ी अहम बात है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे देख तो सही, मेरी तुझसे मोहब्बत, मुहब्बत, चाहत, प्यार, अखलाक और राब्ता कैसा, ताल्लुक कैसा है कि वो इब्लीस जिसने कायनात के खित्ते खित्ते में मेरी इबादत की थी, वो इब्लीस जिसने आसमान के कोने कोने में मेरी इबादत की थी, उसने मेरी इबादत में तो इंतहा कर दी थी, लेकिन तेरे एक सज्जे का जब उसने इनकार किया, मैंने उसे कहा, जा आज के बाद अगर तू मेरे बंदे का दुश्मन है तो फिर मेरा भी दुश्मन है। मैंने उसे बरदूत बना दिया, मैंने उसे मलून बना दिया, मैंने उसे जिंदगी को लईन बना दिया, मैंने उसे जहन्नमी बना दिया, मैंने उसे काफिरों की लिस्ट में खड़ा कर दिया कि जा अगर तू मेरे बंदे का दुश्मन है आज के बाद मेरा भी दुश्मन है। अल्लाह फरमाते हैं, कभी तूने सोचा कि तेरे दुश्मन को तो मैंने अपना दुश्मन बना लिया, तू मेरे दुश्मन को अपना दोस्त क्यों बनाता है? कभी सोचा इसे एक नुक्ते पर कि जिसने तेरे एक सज्जे का इनकार किया, अल्लाह फरमाते मैंने तो उसको अपना दुश्मन बना लिया। क्यों? कि उसने तेरे साथ दुश्मनी की, मेरे साथ नहीं की थी। मेरी तो इबादत की उसने हदें क्रॉस कर दी थी, मेरी तो इताअत और मेरी तो हम्द व सना की उसने हदें क्रॉस कर दी थी। बल्कि बाज़ शेर के इमाम लिखते हैं कि इब्लीस सबसे ज्यादा इबादत करने वाला फरिश्ता था, बाज़ लिखते हैं फरिश्तों का उस्ताद और इमाम था। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तो उसको भी मरदूद कर दिया ना, सारी जिंदगी की उसकी इबादत उसके मुंह पे मार कर कहा कि मेरे बंदे को सजदा नहीं करोगे तो मैं अपने सजदे भी कबूल नहीं करता, जा अपने सजदे ले और जहन्नम की तरफ जा, काफिरों की लिस्ट में खड़ा हो जा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा जिसने तुझसे इतनी दुश्मनी की, मैंने उसे कयामत तक के लिए अपना दुश्मन बना लिया, तू भी मेरे दुश्मनों को अपना दुश्मन समझा कर।
तू भी मेरे दुश्मनों को अपना दोस्त ना समझा कर। और फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बंदा अपनी खिलकत पे भी गौर कर, अपनी खिलकत पे भी गौर कर कि तू क्या था, मैंने तुझे क्या बना दिया। आज तो हम फूले नहीं समाते ना, 4 टके क्या मिल गए, दौलत के चंद अंगारे क्या मिल गए। हाँ, हम अपने आप को अन्नदाता ना खुदा पता नहीं क्या क्या बला समझते हैं कि मैं तो बड़ी चीज हूं जनाब, बड़ी चीज हूं। बंदे को बंदा नहीं समझना, हाँ, और गरीब को हकीर समझना है। अल्लाह फरमाते गौर कर, अपनी औकात पे गौर कर। आज भी तू अपनी इब्तदा देख, इब्तदा से लाकर आज तक अपनी इंतहा देख कि जब तेरी इब्तदा हुई तो भी पेशाब के एक कतरे से, वो गलीज कतरा जो तेरे कपड़ों को लगे जब तक तू धोए ना तुझे चैन नहीं आता, जो तेरे वजूद को लगे जब तक तू धोए ना तुझे चैन नहीं आता। मैंने उसी कतरे से तुझे पैदा किया। अपनी बेस देख, अपनी बुनियाद देख, अपनी इब्तदा देख, मैंने उसी से पैदा किया। फिर रेम मादर में मां के रहम का खून तुझे पिलाया, ठीक है ना, ताकि तुझे तेरी औकात याद रहे। लेकिन फिर भी तू आज फूले नहीं समाता। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं देख तू मां के पेट से बाहर आया, मैं तुझे पालता रहा, मां के पेट में भी मैंने पाला। आज तो कहते हैं ना वो जनाब हम पढ़े लिखे हैं, हम हुनरमंद हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, कमाए ना तो खाएं कहां से। कोई कहते हैं ना बेचारे तबलीगी जमात वाले, आओ यार 3 दिन या कुछ 10 दिन या कुछ 20 दिन कुछ जमात में भी लगा लो, काम भी कर लो, थोड़ा दीन भी सीख लो। ओ जी पेट पालें, बच्चे पालें, या दीन करें, तबलीग करें, क्या क्या करें। अल्लाह फरमाता है कितना नाशाकिर है तू कभी मां के पेट के दौर को याद नहीं करता। वहां तू कितने कमाता था, वहां जो मैं तुझे खिलाता था, कौन सी तू मजदूरियां करता था, कौन सी तालीम थी, कौन सा हुनर था, कौन सी फैक्ट्री थी, कौन सा कारोबार था, कौन सी सर्विस थी, कौन सी जॉब थी, वहां मैंने तेरा ख्याल रखा। अंधेरों में मां के पेट का अंधारा, रेमे मादर का अंधेरा, उस छिल्ली का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा। अल्लाह कहते हैं 4 अंधेरों में मैं तुझे पालता रहा, सूरज की रोशनी में तुझे नहीं पालूंगा। गौर तो कर अपने अंदर कि मैंने वहां तुझे हवा पहुंचाई, ऑक्सीजन पहुंचाया, तुझे जिंदगी की सारी नेमतें मां के पेट में पहुंचाई और तेरी खुराक का इंतजाम किया। फिर वहां तुझे ऐसे नक्शो निगार बनाए और ऐसे नक्शो निगार सेंचे। मैंने ऐसा नहीं तुझे तराशा कि तुझे भी तकलीफ हो और तेरी मां को भी तकलीफ हो। तेरी मां काम भी कर रही है, मैं अंदर सूरत भी बना रहा हूं। ऐसी मैंने नफासत के साथ तेरे नक्शे बनाए। और अल्लाह फरमाते फिर उसके बाद देख, आज तू कहता है ना कि मैं कमाता हूं खाता हूं, हुनर है खाता हूं, पढ़ा हूं खाता हूं। अल्लाह फरमाते अच्छा आज बड़ा नाज है तुझे अपने इल्म पे, बड़ा नाज है तुझे अपने हुनर पे, बड़ा नाज है तुझे अपनी कारीगरी पे, बड़ा नाज है तुझे अपने दिमाग और हाथों पर। हाँ बड़ा नाज है। कभी कल जरा पीछे तो जा, रिवर्स गियर तो लगा, माजी की तरफ नजर तो दौड़ा। कल तुझे किसने पढ़ाया था? जब तू मां के पेट से बाहर आया था तुझे तो पता ही नहीं था कि तुझे भूख लगे तूने क्या करना है, तुझे प्यास लगे तूने क्या करना है, तूने पानी कैसे मांगना है, दूध कैसे मांगना है, कोई चीज कैसे मांगनी है। अल्लाह फरमाते हैं तुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी, न तू मुंह से बोल सकता था, न तू हाथ से इशारा करके बुला सकता था, न तू पांव से चल के जा सकता था, न तू हाथ से किसी चीज को उठा सकता था। बता उस वक्त भी तो मैंने तेरी मां के दिल में मोहब्बत डाली और तुझे मैंने सबक पढ़ाकर भेजा मां के पेट से कि जब भी तुझे भूख और प्यास लगे, कोई भी तकलीफ हो, रोना तेरा काम, तेरी मां को बेकरार करके तुझ तक पहुंचाना मेरा काम। अल्लाह फरमाते ये सबक मैंने पढ़ा के भेजा था, किसी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज एकेडमी से पढ़ के तो नहीं आया, मैंने तुझे पढ़ा के भेजा था कि जब भी तुझे जरूरत पड़े किसी चीज की तू बस थोड़ा सा रो दिया कर, तेरी मां को इतना बेकरार कर दूंगा कि जितना अच्छा काम कर रही होगी वो छोड़ देगी, पहले तुझे सीने से लगाएगी बाद में उधर जाएगी। ये मैंने मोहब्बत पैदा की। वगरना अगर मैं ये मोहब्बत ना करता, अगर ये मोहब्बत तेरी मां और तेरे बाप के दिल में मैं पैदा ना करता, ये तो वो मां है, इसके कल के नखरे तो देख, ये वो मां है जो किसी का झूठा पानी नहीं पीती थी, ये वो मां है जो किसी को गिलास को, अगर इसके गिलास को किसी का हाथ लग जाता वो कहती जरासीने में इसमें पानी नहीं पीती। ये वो मां है जो कभी इतनी नखरेबाज थी कि किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाती थी, किसी के धुले हुए कपड़े नहीं, किसी के मैले कपड़े को हाथ ही नहीं लगाती थी, ऐसी नखरेबाज थी। लेकिन मैंने उसके नखरे को तोड़कर उसके दिल में तेरी इतनी मोहब्बत डाल दी कि वो तेरे पेशाब और पखाने में हाथ मलती है फिर भी तुझसे नफरत नहीं करती। ये मैंने मोहब्बत डाली। मैं ना डालता तू तो गिलाजत की रूढ़ी पे मर जाता। ये मैं ना डालता तुझे तो धोता ही कोई ना, तेरे तो करीब ही कोई नहीं आता। कभी तू उल्टी कर रहा है, कभी तू पेशाब कर रहा है, कभी तू पखाना कर रहा है, कभी तू गिलाजत में लिथड़ा हुआ है। मैंने मां के दिल में मोहब्बत डाली, इतनी मोहब्बत डाली, इतनी मोहब्बत डाली कि जब बचपन में कभी तू बीमार हो जाता था ना और मां को पता नहीं चलता था कि इस बेचारे को कान में दर्द है, नाक में दर्द है, सर में दर्द है, सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, क्या करूं, कौन सी दवाई खिलाऊं। वो बेचारी तुझे वो लोरियां देती है, तुझे वो सुलाने की कोशिश करती है, तुझे वो दबाती है, तुझे वो जनाब मुख्तलिफ दवाइयां खिलाती है, तुझे फिर भी आराम नहीं आता तो एंड पे वो खुद भी तेरे साथ रोने लग जाती है। सिर रो के कहती है बेटा मुझे क्या पता तुझे क्या तकलीफ है, मैं कैसे तुझे समझाऊं, कैसे कौन सी दवाई खिलाऊं, कैसे तुझे सुलाऊं। खुद भी रो रही है, अपना सोना उसने हराम कर दिया, लेकिन तेरे लिए वो बैठकर सारी रात जागकर तुझे झूला झूला रही है कि मेरे बेटे को चैन आ जाए तो मुझे बाद में चैन आएगा। अल्लाह फरमाते मेरे एहसानों को तोल तो सही, मेरे एहसानों का बदला तू दे सकता है।
اس سے بھی آگے چل، تو نے رات کو کبھی اگر بستر پہ پیشاب کر دیا نا، پیشاب، اور غریب ماں ہے، غریب، اس کے پاس دوسرا بستر نہیں، اس کے پاس دوسرا لحاف نہیں، کمبل نہیں، تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے؟ گیلی جگہ پہ پھر خود سو جاتی ہے اور پھر گرم جگہ پہ بچے کو سلا دیتی ہے کہ اس کو ٹھنڈک نہ لگے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب نظام میں نے بنایا، میں نے بنایا۔ یہی تو وجہ ہے نا، کہتے ہیں کسی اور کا بچہ روئے سر میں درد پڑتا ہے، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد پڑتا ہے۔ کتنا فرق رکھا اللہ نے، اور کا بچہ روئے سر میں درد پڑتا ہے، کہتے ہیں چپ کراؤ یار اس کو سر میں درد ہے، اپنا بچہ روئے دل میں درد پڑتا ہے، ہاں اس کو سینے سے لگا کے چپ کراتے ہیں کہ جب تک یہ چپ نہیں کرے گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے یہ سارا نظام میں خدا برپا کرنے والا ہوں۔ اور پھر جب تجھے میں نے بڑا کر دیا، ہاں ماں کے پیٹ میں نے پالا، بنایا میں نے، سوارا میں نے، خوبصورتی میں نے دی، ہاں اس کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو سبق پڑھا کے میں نے بھیجا کہ تو نے دودھ کیسے مانگنا ہے، ہاں تجھے رونے کے طریقے میں نے سکھائے، پھر ماں کی گود میں تو تھا، تیری پاکی پلیتی دھونے کے لیے ماں کے دل میں محبت میں نے ڈال دی، ہاں اس کے بعد تو پھر بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں جب تو گزار گیا، آج جب تیرے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ہاں اور حسن جمال ہے، جلال ہے، کمال ہے، آج تو خدا کا واقف ہی نہیں بنتا، آج کہتا ہے کہ پیٹ کے لیے کمائیں یا ہم سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں، ہم جناب اللہ کریں یا اپنی دکانداری کریں، ہم تبلیغ میں جائیں یا اپنی دکانداری کریں، آج تو یہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج بھی اگر تو اپنی اوقات پہ غور کر تو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں کی چوٹی تک آج بھی تو غلاظت کا ڈھیر ہے، آج بھی۔ کبھی نظر غیر سے اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح کہ تو کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کیا بنا دیا، تو تھا غلاظت کا ڈھیر، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں کی چوٹی تک، سر کے بالوں تک۔ کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب انسان کی بڑی توہین کر رہے ہیں۔ نہیں، حضرت انسان کو اس کی اوقات بتا رہا ہوں کہ تو کیا تھا، اللہ نے کیا بنایا تھا، پھر تو کیا بن گیا۔ یہی 3 جملے خلاصہ ہیں، تو کیا تھا، اللہ نے کیا بنا دیا، پھر تو کیا بن گیا۔ پاؤں کے ناخن سے شروع کر اپنے آپ کو دیکھنا، جج کرنا، ریسرچ کرنا، بالوں تک جا، تجھے اوقات سمجھ آئے گی۔ پاؤں کا ناخن کاٹ، کسی کے پانی میں ڈال، کوئی پیے گا؟ بولو، کوئی پیے گا؟ چلو کوئی اور نہیں، اپنے پانی میں ڈالو، پی لیں گے؟ یار اپنا ناخن ہے، ہم تو بڑی بلا ہیں، بڑی مقدس چیز ہیں، اپنا ناخن ہے، پی لو نا۔ کہے گا نہیں یار نہیں، حرام ہے، غلیظ ہے، مکروہ ہے، ہاں ڈالو ڈالو، مجھے الٹی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اچھا حضرت انسان آپ کا ناخن ہے، نہیں پیتے، برا ہے، اچھا نہیں ہے، گند ہے، اچھا جی اوپر چلو، پنڈلی کو ٹک لگاؤ، 2 خون کے قطرے نکلیں، پانی میں ڈال دو، کسی کے نہیں، اپنے میں پی لو گے؟ نہیں، کہو گے حرام ہے، غلیظ ہے یار، ڈالو ڈالو، الٹی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اچھا خراب ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر چلو، پیشاب کے 2 قطرے، حرام، گوبر ہے پیٹ میں، حرام، سینے میں بلغم ہے، حرام، منہ میں تھوک ہے، مکروہ، ناک میں بلغم ہے، مکروہ، آنکھ سے آنسو ہے، مکروہ، سر کے بال ہے، مکروہ۔ اگر پاؤں کے ناخن سے لے کر بالوں کی چوٹی تک کوئی بھی چیز تیرے پانی میں گر جائے نا تو نفرت کرتا ہے، کہتا ہے حرام ہے، غلیظ ہے، یار ہے تو تیری، تو پھولے سماتا نہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تیری ہے پی لینا، کہتا ہے نہیں یار حرام ہے، تو پھر سمجھ تو صحیح، کبھی اندازہ تو کر، اللہ نے ان حرام چیزوں پر ایسا گوشت پوست کا نظام چڑھا کر تجھے مسجود ملائک بنا کر مکین جنت بنا دیا۔ اللہ فرماتے تھے تو کیا ہے تھا، غور کر میں نے تجھے کیا بنا دیا، کتنا مقدس بنایا تجھے، حالانکہ اندر تو گندگی لیے پھرتا ہے، ناخن سے لے کر بالوں تک سراپا ہے گندگی، مگر میں نے ایسا نظام چڑھا دیا کہ فرشتوں کو تجھ سے سجدے کرائے اور تجھے پوری کائنات میں حسینوں کا سردار بنا دیا، پوری کائنات میں نے تجھے چن کے اونچا کر دیا۔ اور پھر کائنات کے رب فرماتے ہیں دوسرا احسان، پہلا احسان تھا، میرا موڈ تھا کہ آج میں آپ کو سیرت سناتا، لیکن مولانا نے بتایا کہ پچھلا ربیع الاول کا مہینہ تھا، بہت سیرت پہ جلسے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر صحیح، تو انہوں نے پھر یہی خواہش کی، تو میں نے اس کی تکمیل کے لیے یہ عنوان شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا احسان، پہلا احسان کہ تجھے انسان بنا دیا، اور اس کو میں نے تھوڑا سا کھولا، زیادہ کھولوں اور بھی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر میں نے جھلک، سیمپل، عکس، کرن، نمونہ، نقش و نگار کی چہک اور مہک صرف پیش کی ہے کہ اتنا بڑا احسان کر دیا انسان بنا کر۔ اس کے بعد دوسرا احسان جو اس سے بھی بڑا تھا، وہ کیا؟ مسلمان بنا کر۔ یہ معمولی چیز نہیں، ساری کائنات کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں اس اللہ کے ایک احسان پر ہم قربان کر دیں، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ اتنا بڑا احسان ہے، توجہ کرنا، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو خدا نے بھی قرآن میں جتلایا، حالانکہ احسان کر کے جتلانا اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کسی پہ احسان کریں، ہاں مجھ پہ کر دیں، ہے تو ناممکن، ہاں مجھ پہ احسان کرے، مجھے 100 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ کوئی چندہ دے دے، اور پھر شام کو دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، وہ دسترخوان پہ 20 آدمیوں کے سامنے کہے مولوی صاحب وہ میں نے آپ کو 100 پاؤنڈ دے دیے تھے نا، ٹھیک ہے جیب میں رکھ لیے نا، وہ ذرا خیال سے رکھنا مولوی صاحب، میں شرمندہ ہو جاؤں گا نا، میں کہوں گا یار اس سے بہتر تھا یہ دیتا ہی نا، ویسے آپ دیتے تو نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کا مزاج بن گیا ہے نا،
مزاج بن گیا جو مانگے نہیں اس کو نہیں دینا, سفید پوش کو نہیں دینا. آپ سائز دیکھتے ہیں, بڑا سائز ہو, بڑا پیٹ ہو, بڑا گردن ہو, ہاں کام ہو یا نہ ہو, سائز ہو, آپ وہ دیکھتے ہیں, کام نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا. پچھلے سال بھی آیا ماشاءاللہ, مجال ہے کسی کی ہمت ہوئی ہو کو سلام کرتے ہوئے, 5 پاؤنڈ بھی جیب میں ڈال دیے ہوں, نعرے بڑے لگائے, تقریر کو بڑا انجوائے کیا. ہاں لیکن اللہ تم کو جزائے خیر دے, برکتیں دے, رحمتیں دے, ہماری دعائیں ساتھ ہیں. چلو کب تک چلتے ہو, میں بھی چل رہا ہوں روزے رکھ کے, کبھی تو اللہ عید کرائے گا. یہ بالکل ناممکن ہے. اور احسان کر کے جتلانا اچھا, بولو, احسان کر کے جتلانا اچھا نہیں ہوتا. کوئی بندہ کسی پہ احسان کرے وہ جتلا دے, اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور پھر خدا احسان کر کے جتلائے, یہ تو اور بھی عجیب بات ہے نا. اللہ نے احسان جتلایا قرآن میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, ایمان والو میں نے تم پہ احسان کر دیا. اللہ تو اتنا بڑا سخی ہے, فیاض ہے, اتنا بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, غفار ہے, ستار ہے. اللہ تو احسان کر کے جتلا رہا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کر دیا. تو اللہ تیرا کون سا احسان تو جتلا رہا ہے؟ تیرے احسان کی بارش کے قطرے اتنے ہیں, ساری زندگی گنتے رہیں, گنتے گنتے تھک جائیں, مر جائیں, ہم تیرے احسانوں کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے اتنے احسان ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کون سا احسان؟ تو نے ہمیں انسان بنا دیا, یہی احسان. نہ بناتا ہم جانور ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر تو نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی, نہ دیتا ہم اندھے ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر بولنے کو زبان دی, نہ دیتا ہم گنگے ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر سننے کو کان دیے, نہ دیتا ہم بہرے ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر سوچنے کو عقل دی, نہ دیتا ہم پاگل ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر تو نے دھڑکنے کو دل دیا, نہ دیتا ہم مردہ ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر کمانے کو ہاتھ دیے, نہ دیتا محتاج ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر چلنے کو پاؤں دیے, نہ دیتا ہم معذور ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ پھر انسان بنا کر تو نے ہمارے کھانے کو پھول پھل اناج پودے دودھ مکھن فروٹ مختلف مشروبات اور دنیا کی ساری نعمتیں پیدا کر دی, نہ دیتا ہم بھی جانوروں کی طرح گھاس اور پتے کھانے پہ مجبور ہوتے, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر انسان بنا کر ہمارے لیے تو نے ایسی معتدل زمین پیدا کر دی کہ اتنا سخت بھی نہیں کہ پاؤں رکھے تو چبھنے لگ جائے, اتنا نرم بھی نہیں کہ پاؤں رکھے تو اندر دلدل کی طرح دھس جائیں, ایسی معتدل رکھی کہ بھاگتے رہے تو چبھتی نہیں, کھودنے پہ آئے تو نہریں کھود کر اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر ہمارے سروں پہ آسمان کی چھت بنائی اور اس سے بارش برسا کر ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا اور اس کو ہرا بھرا کر کے فصلیں پکا دی, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر اس آسمان پر تو نے سورج لگا کر اس کی روشنی سے ہمیں کمانے کا ذریعہ دے دیا اور اس کی روشنی کی گرمی اور حرارت اور شدت سے تو نے ہماری فصلوں کو پکا دیا, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر آسمان پہ رات کو چاند اور ستارے جگمگا کر تو نے ان کی میٹھی روشنی سے ہمارے پھلوں میں مٹھاس بھر دیا, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر ساری کائنات دے کر تو نے احسان نہیں کیا تو پھر احسان کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں میں نے ساری کائنات دے کر تم پہ کوئی احسان نہیں کیا, لیکن محمد کی ذات دے کر میں نے تم پہ احسان کر دیا کہ یہ میرا وہ پیغمبر ہے, یہ میرا وہ نبی ہے, ساری کائنات میں برتر بالا اکمل احسن اطیب اشرف افضل انور مقدس مطہر مکرم معظم منور معمبر معطر طیب و طاہر. ساری کائنات میں اگر اس نبی کا تخیل تصور توہم دیکھنا چاہو, ساری کائنات ایک طرف, محمد کی ذات ایک طرف. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تمہیں وہ نبی دیا, وہ نبی جس نے پوری کائنات میں آ کر انقلاب برپا کر دیا. میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نے پوری کائنات کی آ کر کایا پلٹ دی. میں نے تمہیں وہ نبی دیا کہ جس نبی کے صدقے میں نے تمہیں قرآن جیسی مقدس کتاب دے دی. میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نبی کی وجہ سے میں نے تمہیں نماز میں اپنی ملاقات کا شرف دے دیا. میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نبی کی برکت سے میں نے تمہیں رمضان کے روزوں کی رحمتوں کا سمندر دے دیا. میں نے تمہیں وہ نبی دیا کہ جس نبی کی وجہ سے میں نے تمہیں اعتکاف کی وہ نیکی دی کہ میرے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ میری دہلیز پر, جب تک معافی کا سرٹیفکیٹ نہ ملے اس وقت تک عید ہی نہ کرو. یہ ساری نعمتیں, اور پھر ایک نعمت جو ایک رات میں دے دی, شب قدر میں, اس نبی کی وجہ سے. اللہ فرماتے میرا بندہ یہ میرا اتنا احسان ہے تجھ پہ کہ میں نے وہ نبی تجھے دیا جس نبی کی نبوت میں آنے کے لیے نبی ترستے گئے.
जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी दुआएं करते गए। अल्लाह तूने नबूवत दी, रिसालत दी, शरीयत दी, किताब दी, तूने सेना के जलवे दिखाए, मुझसे कलाम करके मुझे कलीमुल्लाह बनाया। अल्लाह मेरे हाथों में यद बैजा और असा के मोज़े दिखाए। अल्लाह तूने दरिया में मेरे लिए रास्ते बनाए। अल्लाह मेरी लकड़ी के इशारे पे पत्थरों से पानी के चश्मे बहाए। मेरी उम्मत पे मन्नो सलवा की बारिश बरसाई। मुझे फिरौन के मुकाबले में फतह दी, मुझे जादूगरों के मुकाबले में फतह दी। अल्लाह ये सब कुछ, इस पे मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, लेकिन इससे भी मैं ज्यादा खुश होता अगर मुझे नबी ना बनाता, मोहम्मद का उम्मती बना देता। वो नबी जो सारी कायनात के नबियों की नजरों का महवर, वो नबी जो सारी कायनात के रसूलों की नजरों का महवर, मरकज, मंबा, मावा, मलजा, वो नबी जो सारी कायनात का खुलासा। आज लोग कहते हैं कि जनाब ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये देवबंदी है, वहाबी हैं, हाँ ये नबी को मानते नहीं, नबी के गुस्ताख हैं, नबी को अपने जैसा कहते हैं। मैं कहता हूं वो कौन पागल है, दीवाना है, अहमक है जो नबी को अपने जैसा कहता है। नबी और तेरे मेरे जैसा, तू और मैं बोले मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए। तू और मैं अगर चले और तू और मैं किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दस्त जमीन पे चलते नजर आए और सूरज आसमान का चांद टुकड़े होता नजर आए और सूरज वापस आकर नमाज का वक्त दोहराता नजर आए। अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद का कलमा पढ़ते नजर आए। वो तेरे और मेरे जैसा नहीं। अकीदा बनाओ कि तू बशर है, वो सैयदुल बशर है, तू बशर है, वो अहसनुल बशर है, तू बशर है, वो अकरमुल बशर है, तू बशर है, वो अतियबुल बशर है, तू बशर है, वो अनवरुल बशर है, तू बशर है, वो नूरो बशर का सरदार है, तू बशर है, वो अंबिया का ताजदार है, तू बशर है, वो सारी कायनात का इमाम व कायद बराबर मुब्तदा व पेशवा व सैयद व सरदार व सरताज है। अपना अकीदा बना कि वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, और ये भी अकीदा बना कि वो खुदा भी नहीं, खुदा और है, मुस्तफा और है, ये और है, वो और है, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो खुदा है, ये मोहम्मद मुस्तफा है, वो खुदा है, ये सैयदुल अंबिया है, वो खुदा है, ये खातमुल अंबिया है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो अहद है, ये मोहम्मद अहमद है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी अकेला है, ये भी अकेला है, वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है, वो भी बाकमाल है, ये भी बाकमाल है, वो भी लाजवाल है, ये भी लाजवाल है, वो भी लाजवाब है, ये भी लाजवाब है। उसका भी सानी नहीं, इसका भी सानी नहीं, उसका भी मसील नहीं, इसका भी मसील नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं, उस जैसा खुदा नहीं, इस जैसा मोहम्मद मुस्तफा। तकबीर ताज तख्ते खत्मे नबूवत शान सहाबा। इतने जोर से नारे न लगाओ, ये भागी न जाए मस्जिद से। अल्लाह के वली ये क्या कर रहे हो? तवज्जो है जिनकी है सुभान अल्लाह है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नारे तकबीर से कुछ नहीं होता। इतने परेशान न हो जाओ, इतने परेशान न हो जाओ। जब से तुम हद से ज्यादा डरपोक बने हो ना, मामला गड़बड़ हो गया। एक हद होती है, हर चीज की हद होती है। तवज्जो है, फिर कह दो सुभान अल्लाह। दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कर गया, चीखें थी जिन्हें झूम के नगमात कर गया। इसी को कहते हैं सिकंदर समंदर की मौजों के अंदर, कलंदर के अंदर हजारों समंदर। अल्लाह ने मुझ पर और तुझ पर एहसान कर दिया। सबसे पहला एहसान कि उसने इंसान बना दिया। मौलाना अजान कितने बजे? काफी वक्त है, मेरे पास काफी वक्त नहीं है। हाँ, तुमने समझा टेप रिकॉर्ड लगाया हुआ है। अल्लाह ने मुझ पर और आप पर पहला एहसान कि उसने इंसान बना दिया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद आवाज से। और दूसरा एहसान कि उसने हमें मुसलमान बना दिया। और फिर तीसरा एहसान पहले नंबर पे मैंने कहा कि मखलूकात बहुत थी, मगर उन सारी में से चुनकर अल्लाह ने तुझे और मुझे इंसान बना दिया। फिर इंसान बहुत थे, यहूदी भी, ईसाई भी, हिंदू भी, दहरिया भी, बुद्ध मत भी, पारसी भी, मजूसी भी, सिख भी, कादियानी भी, राफ्ती भी, बित्ती भी, मुशरिक भी, सब इंसान हैं। लेकिन अल्लाह ने तुझ पर और मुझ पर एक और बड़ा एहसान कर दिया कि सारी कायनात के इंसानों में से चुनकर अपने आखिरी और महबूब पैगंबर का उम्मती बनाकर मुसलमान बना दिया। यह दूसरा एहसान। फिर इससे आगे चल, तीसरा स्टेप कि अल्लाह ने और फिर एहसान कर दिया कि मुसलमान भी बहुत है, बेचारे लूढ़े लंगड़े, हाँ बेचारे माजूर, मफलूज, मफलूक। ऐसे मुसलमान भी, तबलीग जमात से पूछो ना, वो कारगुजारी सुनाते हैं। ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनको कलमा तक नहीं आता। ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनको टूटा फूटा कलमा तो आ जाता है, लेकिन सूरह फातिहा तक नहीं आती। ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनको सगा बाप मर जाए ना, जनाजे में पीछे बेचारे हाथ बांध के खड़े होते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती।
बाप से धोखा। हाँ, तेरी जिंदगी का क्या फायदा मुसलमान? कभी तूने सोचा कि तू सगे बाप के जनाजे में दुआ ना पढ़ सके? तेरी जिंदगी पे हैरत नहीं? यूं तो डिग्रियां लिए फिरता है, पीएचडी की, हाँ, डॉक्टरेट की, एमएससी की, इंजीनियरिंग की, फला फला, और तुझे जनाजे की दुआ ना आए, तुझे दुआए कुनूत ना आए, तुझे नमाज ना आए, तुझे कुरान की 2-4 सूरतें ना आए। कितनी हैरत की बात है। तो मुसलमान ऐसे भी बहुत है कि जिनको कलमा नहीं आता, जिनको कुरान नहीं आता, जिनको नमाज नहीं आती, जिनको जनाजे की दुआ तक नहीं आती। फिर अल्लाह ने मुझ पर और आप पर, तुम पर एक और बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि उन मुसलमानों में से चुनकर अपने दर की हाजिरी नसीब करके साहिब नमाज और साहिब कुरान बना दिया। ये असल नेमत है कि उसने अपने दर पे आने की तौफीक दे दी हमें, तौफीक। वगरना वो हम तो कहा करते हैं ना, उलमा और बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा किसी से झगड़ा हो मैं उसे अपने दर पे नहीं आने देता। आपका किसी से झगड़ा हो, आप तो ज्यादा हसास लोग हैं ना, तो आप नहीं आने देते। हाँ, झगड़ा ना भी हो, बिन पूछे आ जाओ, बगैर बताया अपॉइंटमेंट के आ जाओ, कहते ये क्या मजाक है भाई। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा दुआ कर, तेरी मेरी सुलह है कि मैं तुझे अपने दर पे आने देता हूं। ये उसका एहसान है। सुलह ना हो तो फिर वो दर पे नहीं आने देता, और ये बेचारा समझता है मैं जाता नहीं। अल्लाह कहते हैं पागल, मैं तुझे आने नहीं देता, तेरे दिल में अभी पलीती है, तेरा दिल इतना साफ ही नहीं कि तू मेरे घर में आ सके। मैं तो उसको अपने घर आने देता हूं जिसके दिल में अपनी तड़प देखता हूं, चाहे थोड़ी क्यों ना हो, जर्रा बराबर क्यों ना हो, राई बराबर क्यों ना हो, तड़प हो, फिर उसको अपने दर पे आने देता हूं। वगरना कहता हूं जा दुनिया की भीड़ में जा, जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह। जैसे वो सुबह उठता है ना, वो बेचारा हड्डी बोटी अपनी रोजी ढूंढता है, कुत्ता बिल्ला और मुख्तलिफ जानवर। शाम होती है फिर शाम को सो जाता है, फिर सुबह होती है फिर वो ढूंढने निकल पड़ता है, फिर शाम होती है फिर सो जाता है। उसकी जिंदगी सुबह से शाम तक ढूंढने और खाने में, रात से सुबह तक सोने में, खराटे देने में। अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं उसको जानवर बना देता हूं, जा कमा खा सो जा मर जा। लेकिन जिसके दिल में अपनी तड़प देखता हूं उसे अपने दर पे बुला लेता हूं, आ मुझे सजदा कर, तेरी छोटी मोटी लग़ज़शों को माफ कर दूंगा। और मैं अपने अंदाज में कहा करता हूं, मेरा एक अपना तखय्युल होता है, अपना तखय्युल होता है कि मैं वो वैसे तो हदीस पाक में है अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने 5 वक्त नमाज पढ़ी ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत तशबीह दी। हुजूर ने फरमाया कि किसी के घर के सामने अगर नहर चल रही हो और वो दिन में 5 मरतबा नहाए, उसके वजूद पे मैल रहेगी? बोले। नहर की मिसाल इसलिए दी कि उस वक्त नहरें थी, हाँ, वो नल और ये मोटर पंप, वाटर पंप, ये चीजें नहीं थी। अगर होती तो शायद इस साफ पानी की मिसाल होती। मैं उसको मजीद आगे करता हूं कि नहर भी चलो उस वक्त क्या तकाजा था ना, आज तो साफ वाटर पंप है ना, मोटरें लगी हुई हैं, साफ पानी है बिल्कुल फिल्टर शुदा। हाँ, उससे कोई आदमी 5 वक्त नहाए, मैल का जर्रा वजूद पे रहेगा? हुजूर ने फरमाया जैसे 5 दफा नहाने वाले पर मैल नहीं रहती, वैसे 5 दफा अल्लाह के घर आने वाले के नामे अमाल में भी गुनाहों की मैल नहीं रहती। और मैं उसको अपने अंदाज में यूं पेश किया करता हूं, उसकी तर्जमानी अपने अंदाज खिताबत में करता हूं कि अगर तुझे मुझे कोई दोस्त तेरा मेरा तुझसे मुझसे नाराज हो जाए तो उसके मनाने के फिर स्टेप होते हैं, तरीके होते हैं, गलती के मुताबिक। गलती छोटी हो मनाने का तरीका भी आसान, उससे बड़ी हो मनाने का तरीका कुछ और डिफरेंट और मुश्किल, उससे बड़ी गलती हो मनाने का तरीका कुछ और डिफरेंट और मुश्किल। अल्लाह फरमाते हैं मैंने नमाज में वो सारे तरीके रख दिए, जो नमाज पढ़ता है मैं उससे नाराज रह ही नहीं सकता। क्यों? तेरा मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाए, कोई गलती छोटी मोटी हो जाए, तवज्जो करना, दिल के कानों से सुनना और दिल के कंप्यूटर में फीड कर लेना, इंशाल्लाह तुम्हें सुरूर आएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कहता हूं कि आप देखें कि कोई दोस्त आपका मेरा नाराज हो जाए छोटी मोटी गलती पे, तो पहली बात यह है कि अगर 2-4 दिन आप अपने दोस्त को मनाने ना जाए ना, अगर दोस्ती सच्ची है, दोस्ती है, तो वो दोस्त इंतजार में जरूर रहता है। यार मेरा दोस्त है, मैं इससे रूठा हुआ हूं, 2-4-10 दिन बाद ही सही मुझे मनाने जरूर आएगा, उसे मेरी कमी महसूस होगी, आखिर चल के आएगा कि मेरी गलती है यार मुझे माफ कर, आज के बाद नहीं होगी। दोस्त दोस्त की इंतजार में जरूर रहता है। अल्लाह फरमाते मेरे बंदा जब मैं तुझसे नाराज होता हूं ना, तेरी इंतजार में जरूर रहता हूं कि कभी ना कभी मुझे मनाने जरूर आएगा, तेरी इंतजार में रहता हूं, जरूर आएगा, मेरा बंदा है, मैंने इतनी नेमतें दी, बरकतें दी, इतनी राहतें दी, मुझे नहीं मनाएगा तो कहां जाएगा। अल्लाह फरमाते इंतजार में रहता हूं, इंतजार में रहता हूं। हाँ, और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर दोस्त नाराज हो जाए, उसको मनाने का एक स्टेप पहला, छोटी मोटी गलती हो ना तो दोस्त के दरवाजे पे चले जाओ, उसको 4 दोस्त कहते हैं यार छोड़, आखिर दोस्त है,
معمولی غلطی ہو گئی، تیرے در پہ آ گیا یار، در آئے کو خالی نہیں بھیجتے، یار معاف کر دے۔ وہ بھی کہتا ہے اچھا یار چھوٹی موٹی غلطی تھی، جا میں نے تیرے در کو آئے پہ دیکھ کر نا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جب تو وضو کر کے میرے در پہ آ جاتا ہے نا چل کے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں یار میرے در پہ آ گیا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دو۔ اور اگر غلطی اس سے بھی بڑی ہو، خالی در پہ جانے سے معافی نہ ملے، تو پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے منانے کا کہ در پہ جاؤ، دوست کہے نہیں بھائی نہیں تیری میری کوئی صلح نہیں، جا بھاگ، غصہ ہو، تو پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آدمی اس کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، یار مہربانی کر میں شرمندہ ہوں، میں تیرے در پہ آ گیا، یار میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، مہربانی کر مجھے معاف کر۔ چار دوست بھی کہتے ہیں یار در پہ بھی آ گیا، ہاتھ بھی باندھے، چھوڑ یار اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی، تو اتنا یار پر غصے میں آ رہا ہے، چلو یار ہاتھ باندھ لیے اسے، معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندہ جب تو میرے در پہ آیا تھا نا میں نے چھوٹے موٹے گناہ تو اسی وقت ہی معاف کر دیے تھے، جو اس سے بڑے گناہ تھے جب تو نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا نا میں نے تیرے بندے ہاتھوں کو دیکھ کر اس سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اور اگر غلطی اس سے بھی بڑی ہو، تیسرا سٹیپ، اگر در پہ جانے سے معافی نہ ملے، ہاتھ باندھنے سے معافی نہ ملے، پھر آدمی کبھی کبھی تھوڑا جھک جاتا ہے، یار یہ میں تیرے ٹخنوں کو پکڑتا ہوں، یار میں تیرے گیٹے گوڑوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، یار مہربانی کر، یار میں معافی چاہتا ہوں۔ تو دوست بھی کہتے ہیں یار در پہ آ گیا، ہاتھ باندھے، جھک گیا، یار تیرے گیٹے گوڑے پکڑے، یار تیری داڑھی پہ ہاتھ لگایا، یار معاف کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا یار میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تیرے پہلے گناہ تو میں نے آنے پہ معاف کر دیے، دوسرے گناہ ہاتھ باندھنے پہ معاف کر دیے، جب تو رکوع میں آ کے جھک جاتا ہے اس سے جو بڑے گناہ ہوتے ہیں میں وہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور چوتھا سٹیپ کہ غلطی اگر اتنا بڑی ہو کہ در پہ جانے سے معافی نہ ملے، ہاتھ باندھنے سے معافی نہ ملے، جھکنے سے معافی نہ ملے، داڑھی پہ ہاتھ رکھنے سے معافی نہ ملے، تو پھر کائنات میں منانے کا آخری طریقہ ہے، آخری طریقہ کہ کوئی آدمی اگر اپنی پگڑی اتار کر کسی کے پاؤں میں رکھ دینا اور کہے یار میری پگڑی اب تیرے پاؤں میں ہے، تیری مرضی اس کو ٹھوکر مار، تیری مرضی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ اور میری عزت کر، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تو اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں کوئی پتھر دل انسان ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے قدموں میں کسی نے پگڑی رکھی ہو اور اس نے اس کو دھکا مار دیا ہو کہ میری تیرے ساتھ کوئی صلح نہیں۔ پگڑی رکھنے کے بعد ساری دنیا اسے کہتی ہے یار اس سے آگے کوئی منانے کا طریقہ ہے تو بتا، اس نے اپنی پگڑی اٹھا کے تیرے پاؤں میں رکھ دی، اس سے آگے اور کیا کرے، معاف کر اس کو۔ وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ یار میں تیری پگڑی کی عزت کر کے نا تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو بندہ ہے، میں تو رحمان و رحیم ہوں، میں تو کریم و ستار و غفار ہوں۔ جب تو سجدے میں آ کر اپنی پگڑی میرے پاؤں میں رکھتا ہے نا، زمین نیاز کو میرے در پہ جھکاتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں یا میرے بغیر کوئی در بتاؤ یا اس سے آگے منانے کا طریقہ بتاؤ۔ اگر میرے بغیر در بھی کوئی نہیں، اس سے آگے منانے کا طریقہ بھی کوئی نہیں، پھر بتاؤ میرا بندہ کدھر جائے، اب کوئی اور در باقی نہیں رہا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو قلم پھیر کے معاف کر دو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جو اللہ کے در پہ 5 دفعہ آئے، اللہ کہتے ہیں میں اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، میں اس سے ناراض رہ نہیں سکتا۔ وہ ہر 2-4 گھنٹوں کے بعد تو آ کے پگڑی پاؤں رکھ دیتا ہے اور میں رحمان و رحیم ہوں، غفور و غفار ہوں، ستار ہوں، ہاں میں تو فوراً معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے تجھ سے پیار ہے، میں تیری انتظار میں رہتا ہوں کہ تو مجھے منانے آئے گا، میں تجھ سے ناراض ہوں تو مجھے منانے آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تجھ سے پیار ہے، اگر پیار نہ ہوتا تیری جرت، تیری طاقت، تیری ہمت، تیری سخت کہ تو مجھ سے مقابلہ کرے، تو میری بغاوت کرے اور میں تجھے زمین پہ چلنے دوں، تو میری نافرمانی کرے اور میں تجھے آ کر کے سونے دوں، تو میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرے، مقابلہ کرے اور میں تجھے دنیا میں عزت دے دوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا پیار ہے کہ تو جتنے گناہ کرتا ہے مجھے زمین تڑپ کے کہتی ہے اللہ تو تو رحمان و رحیم و کریم و غفور و غفار و ستار ہے نا، تو چپ بیٹھا ہے، مجھے تو اجازت دے، تیرا باغی زانی شرابی عیاش بدماش سود خور راشی حرام خور جا رہا ہے، اللہ مجھے اجازت دے میں منہ کھولوں اس کے اپنے اندر دفن کر دوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس کو گردن اڑا دیں۔ چولہے میں جلنے والی آگ کہتی ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں، چولہے میں جلنے والی آگ کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے تیرے اس باغی کے کپڑوں کو لگوں اور اس کو جلا کے راکھ کر دوں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرا جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ میں زمین سے کہتا ہوں، ہوا سے کہتا ہوں، فرشتوں سے کہتا ہوں اور اسی طرح آگ سے کہتا ہوں، آگ، زمین، فرشتوں، ہوا، پہاڑوں، اگر تمہارا بندہ ہے اور اس نے غلطی کر دی تم اتنا غصے میں آ گئے، اگر تمہارا بندہ ہے جاؤ اس کو مار دو، اگر میرا بندہ ہے تمہیں کیا، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں اس کی زندگی کی شام تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا، آج کی شام تک نہیں، زندگی کی شام تک، زندگی کی شام تک میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ کبھی تو اس کو میری یاد آئے گی، کبھی تو یہ میری طرف آئے گا مجھے بنانے، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ سوتے کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا کلیم ویسے جواب دوں تو بھی دے سکتا ہوں لیکن پریکٹیکل تجربہ کر کے تجھے جواب دوں گا۔ اللہ وہ کیسے؟
فرمایا آج کی رات مصلے پہ کھڑا ہو جا, 2 پانی کے پیالے اپنے ہاتھوں پہ رکھ اور اللہ اللہ کر, صبح ہوگی تجھے جواب دوں گا کہ میں سوتا کیوں نہیں. اچھا, کلیم کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, ہاتھوں پہ پانی کے پیالے رکھے, اللہ اللہ شروع ہے. رات کا ایک پہر گزرا, دوسرا پہر آیا, فطرتی انسانی بشری تقاضا آیا, مجھے نیند آنے لگی, میں الرٹ ہو گیا کہ سونا نہیں. اللہ نے کہا تھا سونا نہیں, جاگنا ہے ساری رات, صبح جواب دوں گا کہ میں سوتا کیوں نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, کیوں نہیں آتی. جب آخری پہر آیا نا, اللہ کا کلیم کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ نیند نہ آئے, نیند تو نہیں آئی لیکن بشری تقاضا تھا, تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ آ گئی. جب ایسے اونگ آئی نا, میں ہلا, میرے ہاتھ ہلے, پانی زمین پہ گرا, پیالے گرے, ٹوٹے, پانی بکھر گیا. اللہ نے کہا کلیم جاگ, تیرے سوال کا جواب دوں. کلیم تیرے ہاتھوں پہ میں نے پانی کے 2 پیالے رکھوائے اور تجھے اونگ آئی, صرف نیند بھی نہیں, ہاتھ ہلے, پیالے گرے, ٹوٹے, پانی بکھر گیا. میرے ہاتھوں پہ تو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. میں سو گیا, ان کا کیا ہوگا. میں سو جاؤں, ان کا کیا ہوگا. میں جاگتا ہوں اپنے بندے کے انتظار میں, کہیں یہ آدھی رات کو نہ آ جائے, کہیں یہ تپتی دوپہر میں نہ آ جائے, کہیں یہ طلوع آفتاب کے وقت صبح نہ آ جائے, کہیں یہ غروب آفتاب کے وقت مغرب کو نہ آئے. میں سوتا تو درکنار, میں اونگ بھی نہیں لیتا, بیٹھا ہوں اللہ تو اپنے بندے کے انتظار میں. بندہ تو جب آ, میں تیری انتظار میں بیٹھا ہوں, تیرے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے لبیک کا یا عبدی کہنے میں دیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے میرا بندہ آ, میرے قریب آ, مجھ سے محبت کر, مجھ سے دوستی کر, مجھ سے پیار کر, مجھ سے رابطہ رکھ. میں نے تجھے بنایا, کسی مقصد کے لیے بنایا. تجھے جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے سونے کے لیے نہیں بنایا. تیری کچھ اور مقاصد تھے, تو ان کو پورا کر, میں تیرے مقاصد کو پورا کروں گا. تو میری فکر کر, میں تیری فکر کروں گا. تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا نام لے, میں تیرا نام لوں گا. تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. تو میری تعریف کر, میں تیری تعریف کروں گا. تو میرے چرچے کر, میں تیرے چرچے کروں گا. تو مجھے اکیلا یاد کر, میں تجھے عرش پہ بیٹھ کے اکیلا یاد کروں گا. تو مجھے بندوں میں یاد کر, میں تجھے فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کروں گا. تو میری طرف 1 قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا. تو چل کے آ, میں دوڑ کے آؤں گا. تو 1 دفعہ بلا, میں 10 دفعہ جواب دوں گا. آ تو صحیح, آ تو صحیح. اور پھر اللہ فرماتے میرا بندہ, یہ پوری کائنات کے خزانے, یہ پوری کائنات کی نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی, جنوں کے لیے نہیں ہے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے. کبھی نظر غائر سے سوچا کرو, یہ ساری دنیا کے خزانے, نعمتیں, برکتیں, سعادتیں, یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں یا جتنا بھی ہماری سکون و راحت کی چیزیں, اللہ فرماتے میرا بندہ تیرے لیے میں نے بنائی. نہ جنوں کے لیے, نہ فرشتوں کے لیے, نہ جانوروں کے لیے. جانور تو بیچارے پتے گھاس کھا کے گزارا کرتے ہیں. کبھی تو نے دل میں سوچا کہ جس جانور کو تو پتے کھلاتا ہے, گھاس کھلاتا ہے, بھوسا کھلاتا ہے, وہ تجھے شام کو دودھ نہ دے تو اس کو مارتا ہے, کہتا ہے تجھے کھلایا کس لیے, تو دودھ نہیں دے رہا تو تجھ پہ چھری چڑھاؤں گا. اللہ کہتے تو نے کبھی سوچا کہ میں تجھے کیا کیا کھلاتا ہوں. تو جس کو بھوسا کھلاتا ہے وہ دودھ نہ دے تو بڑا ناراض ہوتا ہے, اور میں تجھے نعمتیں کھلاتا ہوں, تو میرے در پہ نہ آئے تو میرے ساتھ کیا ہوتی ہوگی, میں کیا سوچتا ہوں گا. میرا بندہ میرے در پہ آیا کر, میرے ساتھ تعلق رکھا کر. اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے پوری کائنات کے یہ خزانے تیرے لیے بنائے, یہ نعمتیں اس لیے بنائی کہ تو اس سے انجوائے کر, کھیل, سرور اور مستی میں آ. تو کھیلے گا, میں خوش ہوگا کہ دیکھ میرا بندہ میری نعمتوں سے کھیل کے خوش ہو رہا ہے. جس طرح بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے نا, کھلونوں سے جو کھلونے ماں باپ بچے کے لیے لاتے ہیں نا, جب وہ بچہ ان کھلونوں سے کھیلتا ہے تو ماں باپ کے دل میں ایک اندر سے سرور پیدا ہوتا ہے, ایک خوشی, راحت ملتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ, میرا بچہ کتنا خوش ہو کے کھیل رہا ہے, ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتے میرا بندہ جب تو بھی میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا اور تجھے سرور ملتا ہے, میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ دیکھ میرا بندہ میری نعمتوں سے انجوائے کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. لیکن اگلی بات بھی سوچ کہ جو کھلونے تو اپنے بچے کے لیے لایا وہ بچہ کھیل رہا ہے, لیکن ماں کو پتا ہے کہ میرے بچے کو بخار ہے. اب ماں اسے بلاتی ہے, بیٹا آؤ تمہیں بخار ہے, دوائی پی لو, دودھ ہے, دودھ میں دوائی مکس ہے, پی لو, پھر جا کے کھیلنا. ہاں, بعض بچے تو آپ کی طرح اچھے ہوتے ہیں, پہلے بلانے پہ آ گئے, اور بعض ہماری طرح نالائق بھی ہوتے ہیں کہ ماں بلاتی رہی, توجہ ہی نہیں دی. ہاں, توجہ ہی نہیں دی. امی میں بیمار ہی نہیں ہوں, خام خواہ مجھے کڑوی دوائی پلاتی ہو, کچھ نہیں, مجھے ٹھیک تو ہوں, دیکھ کھیل رہا ہوں. لیکن ماں کو پتا ہے, اس کے کلیجے میں ہے کہ اس کو بخار ہے, اگر اس کی دوائی نہ کی, توجہ کرنا, اگر اس کی دوائی نہ پلائی تو یہ بیماری بڑھ جائے گی, موت تک بھی جا سکتی ہے. لیکن میں نے اس کو بچانا ہے, کڑوی دوائی صحیح پلانی ضرور ہے تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے. اب ماں نے 1 دفعہ بلایا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, لیکن جب وہ بچہ نہیں آیا نا, ماں اٹھتی ہے, قریب جاتی ہے, جا کر بیٹے کے سامنے وہ جو 1-2 کھلونے پڑے ہیں نا وہ اٹھا لیتی ہے,
اور جن سے کھیل رہا تھا، جن سے بدمست ہوا کھڑا تھا، ماں کی بات پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ کھلونے جو ہی اس نے اٹھائے نا، اس کو تو کھلونے سے پیار تھا نا۔ اب وہ کھلونے اٹھائے، وہی بچہ جو 4 دفعہ ماں کے بلانے پہ لبیک نہیں کہہ رہا، اب رو کے ماں کا دامن پکڑ کے پیچھے آ رہا ہے، اماں میں آتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، دوائی پیتا ہوں، میرے کھلونے واپس کر۔ ماں کہتی ہے بیٹا آ، پہلے تجھے دوائی کھلاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، پھر کھیلنے کا وقت ہوگا واپس دوں گی، جا کے کھیل لینا، اگر سونے کا وقت ہوگا لوریاں دے کے تجھے سلاؤں گی۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، یہ ساری کائنات کے جو کھلونے میں نے تجھے دیے ہیں نا، یہ جو کھلونے، یہ دولت، یہ فیکٹریاں، یہ کاروبار، یہ گاڑیاں، یہ ہوٹل، یہ موٹر، یہ پروٹوکول، یہ شہرت، یہ دولت، یہ عزت، یہ راحت، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بہن، یہ بھائی، یہ ماں باپ، یہ رشتہ دار، یہ دوست، یہ احباب، یہ سب ایک دوسرے کے لیے کھلونے ہیں، ان سے ایک دوسرے سے کھیلتے ہو، یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا، ان سے کھیل، ان سے دل لگی کر، سب کچھ فائدہ اٹھا، لیکن جب میں بلاؤں نا میرے در پہ آ جایا کر، دوائی پی جایا کر۔ تجھ پہ شیطان حملہ کر چکا ہے، اگر یہ حملہ بڑھتا گیا نا یہ تجھے جہنم میں لے جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ میں جب بلاؤں آیا کر، آ کر اپنے روح کی غذا لے جایا کر، دوائی پی جایا کر، اور اگر تو نہ آیا میں 10 سال بلاؤں گا، 20 سال بلاؤں گا، 30 سال بلاؤں گا، 40 سال بلاؤں گا، لیکن جب میں دیکھوں گا نا تو ٹھیک ہو گیا ہے، تو ہٹ درم ہو گیا ہے، تو ضدی ہو گیا ہے، اپنے گناہوں پہ ڈٹ گیا ہے، پک گیا ہے، بفر گیا ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر تجھ سے آہستہ آہستہ کھلونے چھیننا شروع کر دوں گا۔ کبھی صحت چھین لوں گا، کبھی بچہ چھین لوں گا، کبھی کاروبار چھین لوں گا، کبھی نقصان دے دوں گا۔ پھر تو کیا کرتا ہے؟ پھر تو اس بچے کی طرح روتا ہے، پھر اللہ کا دامن پکڑتا ہے، چلاتا ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو سماتے نہیں، دریا بہا دیتا ہے۔ تو پھر فرض نمازیں ایک طرف تو نوافل بھی پڑھتا ہے، پھر فرض روزے ایک طرف تو نفلی روزے رکھتا ہے، پھر فرض قربانی ایک طرف تو نفلی قربانی دمبے ذبح کرتا ہے، پھر فرض زکات ایک طرف تو سب کے خیرات اور للہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ میری صحت واپس کر، میرے بچے واپس کر، میرا بیٹا بیمار ہے، میری دکان کا نقصان ہو گیا، مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اللہ واپس کر، آج کے بعد تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر میرا فیصلہ ہوتا ہے، وقت بچا ہوتا ہے تو کبھی کھلونے واپس بھی کر دیتا ہوں، اگر وقت نہیں بچا ہوتا لوریاں دے کے قبر میں سلا دیتا ہوں۔ اور انسانوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو تپیٹ، دماغ، منہ، تینوں چیزیں اتنا بڑی ہے نا، بھرتی نہیں، اس کو تو صرف مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی، پیٹ کو بھی، منہ کو بھی، دماغ کو بھی، بھرتی نہیں۔ ایک مل گیا دوسرے کی خواہش، 2 مل گئی تیسرے کی خواہش، 4 نعمتیں مل گئی 5ویں کی خواہش، بڑھتی جائے گی حتی زرتم المقابر، قبر کے گڑھے میں آدمی جا سوتا ہے۔ اور اگلی بات ناراض اگر نہ ہو تو کر دو، جتنا بڑھاپا آتا جاتا ہے اتنا دولت سے محبت بڑھتی جاتی ہے، گننے میں۔ اور کوئی پوچھے یار اب تو اللہ اللہ کر، کہتا ہے یار مرنے والا ہوں، بچوں کے لیے تو کچھ بنا جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں ظالم تو بچوں کا باپ بن، خدا نہ بن، خدا میں ہوں، مقدرات میں بناتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو یتیموں کو پیغمبر کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو قطروں کو سمندر کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو پھر بھکاریوں کے بیٹوں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو بادشاہوں کے بیٹوں کو بھکاری بنا دیتا ہوں۔ تو بیٹے کا باپ بن، خدا نہ بن، اس کی روزی میں نے مقدر میں لکھی ہے، جو لکھی ہے میں نے لکھی ہے، اور النصیب یصیب لو کان طاقت جبلین او کان بین المشرقین والمغربین، جو کچھ میں نے لکھ دیا، ذرہ ہے، قطرہ ہے، پتا ہے، لمحہ ہے، دانہ ہے، پیسہ ہے، ٹکا ہے، آنا ہے، کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، جب تک تیری جھولی میں تیرے حصے کا رزق پورا نہیں کروں گا تجھ پہ موت نہیں آنے دوں گا۔ جب اس نے وعدہ کر دیا کہ تیرے حصے کا رزق میں پورا کروں گا، جب تک پورا نہیں ہوگا تجھ پہ موت نہیں آئے گی۔ جب وعدہ کر دیا پھر جھوٹ، حرام، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، دوسرے کے حق کو چھیننا، پھر کس لیے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں۔ اللہ کے وعدے پہ یقین کرو کہ رزق کو نہ ڈھونڈو، رزق تمہیں ڈھونڈے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ تم خدا کے بن جاؤ۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تم خدا کے بن جاؤ۔ کتنے بجے مجھے ٹائم بتا دیں فکس؟ آزان 20 منٹ باقی ہے نا؟ چلو میں ڈر رہا ہوں، میں نے کہا ٹائم ہی نہ ہو جائے، پھر کہ مولوی صاحب تو گھاٹے فٹ ہو گئے، جان ہی نہیں چھوڑتے جی، مولوی صاحب بڑے جوش میں آ گئے۔ تو اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے نا وہ دینا میری ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری ہی نہیں، تیری ذمہ داری ہی نہیں۔ وہ میں آج دن کو اپنے دوستوں کو وہاں کارڈف میں تھا کل پروگرام، تو ہمارے تھے، میں سنا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک غریب پڑا تھا، اس نے کہا اللہ کے کلیم کدھر جا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا طور سینا پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے۔ اس نے کہا کلیم تو اللہ کا نبی ہے، ایک مجھ پہ مہربانی کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کیا؟ اس نے کہا اللہ میاں سے کہنا پھر ایک غریب بندہ رو رہا تھا، بھوکا پڑا تھا، وہ کہتے اللہ یہ تو تھوڑی تھوڑی مجھے جو دے رہا ہے نا مزہ نہیں آ رہا، میرا جو رزق ہے مجھے اکٹھے ایک دفعہ دے دے، جو میرے حصے میں تو نے لکھا۔
اکٹھے ایک دفعہ دے دے مجھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھایا، بھائی جب رزق پورا ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے. اس نے کہا وہ موت میں جانوں میرا خدا جانے، تو میرا اتنا کام کر دے. اللہ سے کہے مجھے میرے حصے کا جتنی دولت ہے جتنی رزق ہے وہ مجھے ایک دفعہ دے دے بس. یہ تھوڑی تھوڑی ایک ٹائم کی نہیں، کبھی روکی کبھی سوکھی. ہاں تو یہ نہیں، مجھے اکٹھی دے دے. لیکن اللہ وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے، چھپے ہوئے. اور خدا جانتا تھا کہ یہ بندہ مجھ سے کیا کرنے والا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، وہ تو جانتا تھا نا. پھر بھی اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو مجھ سے توقع رکھے میں پورا اترتا ہوں، جو مجھ سے امید رکھے میں اس کی پوری کرتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں جا رہا ہوں، اللہ میاں سے کہوں گا، آگے اس کی مرضی. تو اس نے کہا تو سفارش تو کرنا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں گیا، باتیں ہوئی تو میں نے کہا اللہ میاں ایک طرح بندہ پڑا تھا غریب، وہ کہہ رہا تھا مجھے میرے حصے کی دولت رزق اکٹھے دے دے ایک ہی دفعہ. اللہ میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ جب رزق پورا ہوتا ہے موت آ جاتی ہے. اس نے کہا نہیں وہ میں جانوں میرا خدا جانے، تو مجھے میرے حصے کی دولت دے دے ساری ایک دفعہ. اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے دے دی. یہ دولت ہے اس کو دے دینا. توجہ، کوئی آئے گا، یہ دولت ہے جا کے اس کو دے دینا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کو دولت مل گئی. میں چلا گیا، کئی مہینوں کے بعد واپس گزرا، دیکھا تو وہ آدمی تو بڑا امیر کبیر ہو گیا، بڑی دولت کے انبار ہیں، بڑی جناب کاروبار، دکانیں، مارکیٹیں چل رہی ہیں. میں نے اللہ میاں سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنا دولت اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے تو نے تو اس کو سارا رزق دے دیا تھا اکٹھا، اور میرے سامنے دیا وہ تو اتنا نہیں تھا، اس سے تو بہت کم تھا، یہ اتنا کہاں سے آ گیا؟ اللہ میاں نے کہا کلیم تجھے کیا بتاؤں، اس نے مجھ سے داؤ کھیلا. موسیٰ کلیم نے پوچھا اللہ وہ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو سارا رزق اس کے حصہ کا دے دیا نا، تو اس کو دے کے چلا گیا نا، اس نے وہ سارا اٹھا کے میرے راستے میں خرچ کر دیا. جب اس نے وہ سارا اٹھا کر میرے راستے میں دے دیا نا، میرا تو وعدہ ہے ایک کے بدلے میں 10 دنیا میں دوں گا اور 70 آخرت میں دوں گا. یہ وہی پرافٹ دے رہا ہوں، 10 گنا کر کے کھا رہا ہے یا عیاشی کر رہا ہے. ایمان ہو، یقین ہو تو پھر اللہ ایسا بھی کرتا ہے. لیکن ہم تو وہ ہیں دینے کا وقت آئے پینیاں، مانگنے کا وقت آئے ملین. اتنا ڈفرنٹ، اتنا افراط و تفریح. آپ ہنسو گے کہ بچہ کیسی باتیں کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں نا بڑوں کے کرتوت بھی. دینے کا وقت آئے 10 پینیاں، 50 پینیاں، خاص طور پہ ہم جیسوں کو تو ٹھیک ہے نا، 25 پینیاں. اور مانگنے کا یا اللہ اتنے ملین دے دے بہت کام ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جس طرح مانگتے ملین ہو نا، 2 ملین، خدا کی قسم جب ملین دو گے اللہ ملین دے، وہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے. حضرت علی کا ایک بڑا عجیب معروف واقعہ ہے. حضرت علی فرماتے میں باہر بیٹھا تھا، ایک فقیر آ گیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نام پہ کچھ مجھے چاہیے، کوئی دے گا؟ حضرت علی فرماتے میں نے، حسن کھڑے تھے، بیٹا، میں نے کہا حسن جاؤ اماں کے پاس، اماں کو بولو کہ وہ آٹے کے پیسے پڑے ہیں گھر میں 6 درہم، وہ ذرا دے دو. حضرت حسن کہتے ہیں میں گھر گیا، فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سے 6 درہم لیے کہ ابا وہ آٹے والے پیسے مانگ رہے ہیں کہ آٹا لینا ہے جو. 6 درہم اٹھائے، حضرت علی نے پکڑے اور فقیر کو پکڑا دیے. فقیر صاحب چل دیے. شیر خدا گھر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا علی آٹا کدھر ہے؟ علی رحمۃ اللہ نے کہا آٹا کون سا؟ انہوں نے کہا پیسے منگائے 6 درہم جو آٹے کے لیے رکھے تھے. انہوں نے کہا وہ تو میں نے اللہ کے نام پہ دے دیے. حضرت فاطمہ نے کہا کچھ تو سوچ لیتے اللہ کے بندے، چلو 3 درہم دے دیتے، 3 کا آٹا لے آتے، گھر کی گزران بھی تو چلانی ہے. اس نے کہا جس کے نام پہ دیے ہیں نا وہ ہمیں بھوکھا نہیں سلائے گا. آٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ دے گا، میں نے اس کے نام پہ دیے ہیں، وہ ضرور واپس کرے گا، اس کا بینک ایسا ہے وہ کبھی دیوالیہ نہیں ہوتا، دے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں باہر آ کے پھر اسی جگہ پہ بیٹھ گیا. ایک آدمی آیا، ہاتھ میں اونٹ ہے، مار پکڑی ہوئی ہے، کہتا ہے میں نے اونٹ بیچنا ہے. حضرت علی نے کہا کتنے کا ہے؟ کہتے ہیں یہ 140 درہم کا. حضرت علی نے کہا بھی پیسے نہیں ہیں، ادھار دے سکتے ہو؟ چند دنوں بعد دے دوں گا. اس نے کہا بالکل علی تم پہ تو اعتبار ہے، اعتبار ہو تو بندہ ادھار بھی کر لیتا ہے. ہاں یہ لے لو. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے وہ اونٹ لیا 140 درہم کا اور وہیں باندھ دیا. وہ چلا گیا، کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، ایک آدمی آیا کہتا ہے یار اونٹ کس کا ہے، بڑا خوبصورت ہے یار. علی نے کہا میرا ہے. اس نے کہا بیچنا ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں. اس نے کہا کتنے کا؟ حضرت علی نے کہا 200 کا. اس نے کہا یہ لو 200 مجھے دو. حضرت علی وہ 200 اندر لے گئے، 140 درہم گن کے اونٹ والے کے رکھ دیے اور 60 درہم حضرت فاطمہ کو پکڑا دیے. کہا دیکھ تو نے 6 دیے تھے نا، اللہ نے 60 واپس کر دیے، پورا 10 گنا پورا. ایمان ہو نا، یقین ہو، تب اللہ وہی پورا کرتا ہے. لیکن نہ ہو تو پھر اللہ کہتے ہیں میں پریشان رکھتا ہوں دن کو کمانے میں، رات کو گننے میں.
दिन को कमाने में परेशानी, रात को गिनने में परेशानी। बेचारा बंदा बेचैन है। 7 तकिए पड़े, एक इधर है, एक सर के नीचे है, एक टांगों में है, एक कमर के नीचे है, नींद नहीं आती। 4 तकिए हैं आगे पीछे, नींद नहीं आ रही। करवटें बदल रहा है, टेबलेट खाई, नींद नहीं आ रही। क्यों? अल्लाह कहते हैं मैं दौलत के पुजारी से चैन छीन लेता हूं, मैं उसको सुकून नहीं आने देता। फिर दिन का चैन भी ले लेता हूं, रात का चैन भी ले लेता हूं। तो इसलिए दुआ करो अल्लाह हमें अपने से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें अपने नाम पर खर्च करने की भी। अब ऐसा कहोगे और नहीं मांगता, डरो नहीं, चंदा नहीं मांगता, नहीं मांगता। हाँ, और तुमने कसम खाई है जो मांगे नहीं उसको देना भी नहीं, जितना भी बड़ा मुस्तहिक हो। कसम खाई है, मजाल है कि सलाम करते हुए कुछ कर दें। नहीं मांगता, चलो लेकिन दुआ तो कर दो। मैं कहा करता हूं हमारे इदारे हैं जामिया फारूक आजम मदनिया, जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात, अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस तक कला से हैं। और यहाँ इंग्लैंड के जितने बड़े उलमा हैं, अल्लामा खालिद नामूद साहब हैं, या बर्मिंघम के जितने उलमा हैं, या लंदन में जो पाकिस्तानी उलमा हैं, सब हमारे वालिद साहब को भी जानते हैं, हमें भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इदारों को भी खानदानी तौर पे हम काम करते आ रहे हैं, वालिद से, दादा से, और अब सारी जिम्मेदारियां मुझ पे हैं। वहां मैं अपने सिटी का नाजिम भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 2 इदारे भी चला रहा हूं, और एक वेलफेयर ट्रस्ट हमने बनाया है जिसकी मैं ज्यादा तगोदो कर रहा हूं कि उस वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए हम हर बस्ती में एक मकतब खोलना चाहते हैं, छोटा मकतब हर बस्ती में, ताकि एक छोटा सा मकतब हो ना, उससे जो बचपन से ही बच्चे के दिल की तख्ती पर अगर कुरान लिख दिया ना, वो बूढ़ा हो जाएगा, कुरान नहीं मिटेगा। उसको नमाज, जनाजा और ये सारी चीजें याद करा दी ना, तो वह फिर बाप के जनाजे में खड़े होकर बाप को धोखा नहीं देगा, उसको कम से कम दुआ आती होगी। तो दुआ करें अल्लाह उसमें आसानी करे। और हमारे इदारे मकरूज हैं 19-20 लाख रुपए के, दुआ करें अल्लाह उसके लिए भी कोई गैब से मदद और नुसरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की हिफाजत करने की, और दीन से मोहब्बत करने की, और दीन पर अमल करने की, और दीन वालों से तामुन करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूं, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरे आम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह मस्जिद अबू बकर में सीरत अबू बकर पे अपनी टूटी फूटी गुजारिशात पेश करूंगा। सब हज़रात तशरीफ लाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब फरमा, या अल्लाह जो वफात पा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, या अल्लाह जो जिंदा है उनको सिरात मुस्तकीम पर चला, या अल्लाह मकरूजों को कर्ज से निजात अता फरमा, या अल्लाह मरीजों को मर्ज से निजात अता फरमा, या अल्लाह दुखियों को दुखों से निजात अता फरमा, या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, या अल्लाह जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को फरमा बरदार और नेक बना, या अल्लाह अपने दीन से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, या अल्लाह अपने दीन पे अमल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिर अल मुस्लिमीन ऐनमा कानू व मन कानू। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अहयिना सईदा व अमितना शहीदा। या अल्लाह जब तक जिंदा रख, ईमान इस्लाम कुरान पे जिंदा रख। या अल्लाह जब मौत का वक्त आए, मौत शहादत और शहादत की नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह इनमें से किसी के दिल में डाल दे, हमारे इदारे के तामुन के लिए भी कोई आसानी का मामला फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। जज़ाकल्लाहु खैर।